کی قبر کی کہانی چھپی تھی کہ قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں اور ایک اینٹ گری تھی تو دوسری اینٹ خود نکال دی تو دیکھا کہ اندر تازہ گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ خیر قبر کو بند کیا اور جستجو پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں یہ شخص تھا کون اور اس کی نیکی معلوم کریں تاکہ ہم بھی اس صالحیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے یہ سعادت پا سکیں۔ تو خیر تلاش کرتے ہوئے اس کی بیوہ مل گئی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو لوگ اس کے پاس گئے کہ تیرے شوہر کی قبر یوں کھل گئی اور ہم نے یہ منظر دیکھا، تو تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا؟ تو اس نے ذہن پہ زور دیا، کہا میرا شوہر ایک سادہ سا شخص تھا اور پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے یاد آیا اس کا ایک عمل تھا، جب صبح کے وقت وہ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور گھروں میں بھی صبح کے وقت قرآن ضرور کھلتا تھا۔ اللہ وہ دور دوبارہ پلٹ کے لے آئے ہمارے لیے اور نوجوانان امت قرآن کا چہرہ دیکھیں فیس بک کی بجائے۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، تو جب سارے لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو یہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، کھولتا، چومتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، تو ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا مالک مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ تو اس طرح انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو شاید اس کی قبر میں جو چراغاں ہوا ہے، اس کی قبر میں خوشبو پھیلی ہے، گلابوں کا موسم تم نے دیکھا ہے، تو قرآن سے محبت کی اس کے سبب ہوا ہے۔ یار جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اس کی زیارت کر کے اس اذعان اور یقین کے ساتھ انگلی رکھ کے کہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، تو اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہو اللہ اس کو کتنی رحمتوں سے نوازے گا اور کتنی کرم نوازیاں اللہ اس کا مقسوم کرے گا۔ ابھی